بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا سلسلہ وار درس بھی ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور احادیث شریفہ کے ضمن میں مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے ابواب الاضاحی، قربانی کا بیان۔ حدیث نمبر 1532 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الاضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی فضل الاضحیۃ۔ حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدنی حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن ابي المثنى عن هشام بن عروة عن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا۔ وفي الباب عن عمران بن حسين وزيد بن أرقم وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه۔ وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه ابن أبي فديك ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فی الاضحیۃ لصاحبها بكل شعرۃ حسنۃ ویروی بقرونها۔ قربانی کا بیان، قربانی کی فضیلت کے بارے میں یہ عنوان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ بس دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوش دلی سے قربانی دیا کرو۔ اس باب میں حضرت عمران بن حسین اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ خوش دلی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب قربانی دینا ہے، فرض قربانی ہو یا کسی بھی قسم کی قربانی ہو، تنگ دلی کا مظاہرہ مت کرو۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ایک بوجھ ہے، جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں بعض لوگ تنگ دلی کا مظاہرہ کر کے چونکہ فرض ہے زکوٰۃ دینا ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے یہ سمجھ کر دیتے ہیں، تو قربانی بھی دیں تو خوش دلی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ قربانی دو۔ تنگی محسوس مت کرو دل میں کہ بھئی اب قربانی کا مہینہ آ گیا، اب قربانی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ کی راہ میں جو مال دیا جاتا ہے، جو قربانی دی جاتی ہے، قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ نہ قربانی کا گوشت ہرگز اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون۔ اصل مومن کا امتحان مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کا ثواب اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو یہاں پر مومن کا امتحان مقصود ہے، مومن کی آزمائش ہے کہ مال سے محبت انسان کو فطری طور پر ہوتی ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام آ جائیں اس کے سامنے تو مال ہے، اپنی جان بھی اگر قربان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مومن کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسلام قربانی کی تعلیم دیتا ہے، اور پوری تاریخ قربانی کی تعلیمات سے اور قربانی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دراز عمر، ایک طویل عمر کے بعد جب ان کو ایک فرزند صالح عطا ہوا تو ان کو قربان کرنے کا حکم ہوا، تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں تعامل نہیں کیا، چون چرا نہیں کیا، بلکہ فوراً اللہ کا حکم ہوتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان کرنے کے لیے پہنچے۔ تو یہ واقعات ہیں، اور قربانی کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو قربانی دینے کے بجائے، جانور ذبح کرنے کے بجائے ہر سال قربانی کی قیمت صدقہ کر دیا کرتا تھا، کیونکہ بعض لوگ فطری طور پر رقیق القلب ہوتے ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے،
ان واقعات کو وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ایسے ہی ایک شخص کا یہ طریقہ تھا، ایک مرتبہ اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ افراتفری کے عالم میں ہیں، لیکن بعض لوگ جانوروں پر سوار ہیں اور جنت کی طرف رواں دواں ہیں، چلے جا رہے ہیں، لیکن اس شخص کے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اس شخص نے ان لوگوں سے پوچھا جو سواریوں پر سوار تھے کہ بھئی تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے آج تم کو سواریاں نصیب ہے، محشر کے میدان میں جنت کی طرف رواں دواں ہیں اور جا رہے ہیں، سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہماری قربانی کے جانور ہیں جن کو ہم دنیا میں ذبح کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا وہ شخص متنبہ ہو گیا، اس کے بعد سے پھر جانور ذبح کرنے کا آغاز شروع کیا۔ تو یہ بتانا مقصد ہے کہ بھئی اللہ کے نزدیک قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ اللہ کو قربانی زیادہ محبوب ہے تاکہ بندے کا امتحان لیا جائے اور بندہ مالی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنے میں کامیاب ہو، اس آزمائش میں پورا اترے۔ اور ایک حدیث شریف بھی ہے، حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کو اس میں کیا اجر ملے گا، قربانی دینے میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، قربانی کے جانور کے ایک بال کے عوض ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، اور صاحب قربانی کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، اور خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے صاحب قربانی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کا گھر آفات اور بلیات سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ آفات اور بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے، گھر میں برکت نازل ہونے کے لیے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی صاحب نصاب پر فرض ہے، اور قربانی کے لیے زکوٰۃ کی طرح مال پر 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص محتاج تھا، عید کے دن اس کے پاس اگر پیسے آ جائیں، 12 کی مغرب سے پہلے بھی اگر وہ مالدار ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، تو اس پر قربانی کرنا فرض ہے۔ اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں کئی افراد رہتے ہیں، تو جو بالغ ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی فرض ہے۔ اولاد بالغ ہے تو ان پر بھی قربانی فرض ہے صاحب نصاب ہونے کی صورت میں۔ ایک بکرا دینے سے سب کی طرف سے قربانی کافی نہیں ہوتی، جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے، قبیلے کی طرف سے، کنبے کی طرف سے ایک قربانی ہم کر دیے ہیں لہذا سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ قربانی جن پر فرض ہے ان سب پر قربانی کرنا لازم اور فرض ہے۔ البتہ اگر کوئی صاحب نصاب نہ ہو لیکن قربانی کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہو اس پر۔ تو قربانی کے لیے آزاد ہونا، بالغ ہونا اور صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ صاحب نصاب مانے جو اس کی ضرورت سے زیادہ اگر اس کے پاس پیسے ہوں، جی، حاجت اصلیہ سے رہنے کے لیے گھر ہے اور جو روزانہ کا خرچہ ہے اس سے ہٹ کر پھر قرضہ نہیں ہونا اس پر، اس کے لیے جو مقدار بتائی گئی ہے 36.5 تولے چاندی اور 5 تولے 2.5 ماشے سونا، یا اس کے بقدر اگر قیمت ہو، پیسے ہوں، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ حدیث نمبر 1533 باب فی الاضحیۃ بکبشین۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو عوانۃ عن انس بن مالک قال ضحى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وفي الباب عن علي وعائشة وابي هريرة وجابر وابي ايوب وابي الدرداء وابي رافع وابن عمر وابي بکرة هذا حدیث حسن صحیح۔ 2 مینڈھوں کی قربانی کے جو جانور ہیں، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، کھلگا ہے، لیکن بکرے کی قربانی، مینڈھے کی قربانی افضل ہے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام مینڈھا قربانی میں دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے سیاہی مائل سفید 2 مینڈھے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، بسم اللہ پڑھ کر تکبیر کہی اور ان کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ اس باب میں حضرت علی، عائشہ، ابو ہریرہ، جابر، ابو ایوب، ابو الدرداء، ابو رافع، ابن عمر اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی، جن میں سے 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیا اور بقیہ 37 اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا تاکہ وہ ذبح کریں۔ تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاحب نصاب نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اب قربانی دیا کرتے تھے۔ تو اس میں مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ تعلیم ہے
یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر قربانی دینا چاہتا ہے تو اس کو قربانی دینا چاہیے. یہ اس کی طرف سے قربانی مستحب ہوگی اور اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا. بکرا صرف ایک شخص کی طرف سے دیا جا سکتا ہے، جبکہ اونٹ اور گائے، بھینس، کھلگا، بیل وغیرہ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. سب کی نیت قربانی کی ہونا چاہیے، کسی کی نیت تجارت کی یا غیر قربانی کی نہیں ہونا چاہیے. حدیث نمبر 1534. حدثنا محمد بن عبید المحاربی الکوفی حدثنا شریک عن ابی الحسن عن الحکم عن حنش عن علی انه كان يضحي بكبشين احدهما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسه فقیل له فقال امرنی به یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعه ابدا. هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث شریک وقد رخص بعض اهل العلم ان يضحي عن الميت ولم يرى بعضهم ان يضحي عنه. وقال عبد الله بن مبارك احب الي ان يتصدق عنه ولا يضحى عنه وان ضحى فلا ياكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. حضرت حنش سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 مینڈھوں کی قربانی دیا کرتے تھے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور ایک اپنی جانب سے. آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، لہذا میں اسے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف شریک کی روایت سے پہچانتے ہیں. بعض علماء نے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ بعض کے نزدیک یہ جائز نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک میت کی طرف سے صدقہ دینا زیادہ پسندیدہ ہے اور اس کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، اور اگر کرے کوئی تو اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے بلکہ تمام کا تمام صدقہ کر دے، محتاجوں اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دے. یہ بہتر ہے، افضل ہے، لازم نہیں ہے. لازم نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے وہ اپنی واجب قربانی ادا کرے، اس کے بعد اگر استطاعت ہے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے. اور خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امت پر احسانات ہیں، اس لیے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال ایک مینڈھا ایک اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، اور ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اسی طرح حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مینڈھا قربانی دیتے تھے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر جو احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے اگر پوری امت اپنی پوری زندگی بھی وقف کر دے تو آپ کے ایک احسان کا بھی بدلہ چکا نہیں سکتی. تاہم غلامی کی نسبت ہونے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہمارا نام شامل کرنے کے لیے ہم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھی قربانی کرنا چاہیے. اگر استطاعت ہو تو ضرور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی دینا چاہیے. کیونکہ جی ایک حدیث شریف میں ہمارے مفسر قرآن حافظ و قاری سید محمد عبد القادر جیلانی حفظہ اللہ میرے سگے چچا بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں. تو میں حضرت قبلہ سے سنا تھا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مرنے والے کی مثال ایسی ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے، ڈوبتے وقت جو فریاد کرتا ہے بچاؤ بچاؤ، ہے کوئی میرے کو بچانے والا، میرے کو بچا لو، جو تڑپ کے پکارتا ہے، بلاتا ہے لوگوں کو مدد کے لیے. بالکل اسی طرح خبر میں مردے کی حالت ہوتی ہے. یعنی جو لوگ انتقال کر گئے ہیں، جو مردے ہیں، یعنی جو لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ لوگ خبر میں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ منتظر رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ دوست، احباب، بیوی، بچے، آل اولاد کی طرف سے کوئی ایصال ثواب ان کو پہنچایا جائے. جب وہ ایصال ثواب جیسے قرآن مجید پڑھ کے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، اور جو ہے خیر خیرات کر کے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، کوئی نیک کام کر کے اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، تو وہ ثواب جب ان کو پہنچتا ہے تو اس پر ان کو ایسی خوشی ہوتی ہے جیسا 20 سال 30 سال کے بعد امریکہ سے، سعودی عرب سے کسی کے باپ اگر اپنے گھر واپس آتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں، جس طرح وہ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی خبر میں انتقال کرنے والے مرحومین کو ہوتی ہے. تو اب اندازہ لگائیے، ایک حدیث میں اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ڈب کے مرنے
ڈب کے مرنے والوں کو 2 شہیدوں کا ثواب ہے، جل کے مرنے والوں کو 1 شہید کا ثواب، دم گھٹ کے مرنے والوں کو 1 شہید کا ثواب، دیوار گر کے دب کے مرنے والوں کو 1 شہید کا ثواب، تعاون پلک میں مرنے والوں کو 1 شہید کا ثواب، لیکن ڈب کے مرنے والوں کو 2 شہیدوں کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر حضور جو مثال دے رہے ہیں ڈب کے مرنے والے کی مثال دے رہے ہیں کہ جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، خبر میں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسا کوئی شخص دریا میں ڈوبتے ہوئے بچاؤ بچاؤ بول کے جو فریاد کرتا ہے، تو یہاں پر مثال ڈب کے مرنے والے کی دی جا رہی ہے۔ اگر واقعی اللہ کسی کو دولت دے، کسی کے پاس پیسے ہیں، تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے نام سے قربانی دیں، اور اگر بچے بالغ ہو گئے تو پہلے ان کے نام سے، اپنے نام سے، اپنی بیویوں کے نام سے قربانی دی جائے۔ اس کے بعد اگر استطاعت ہے، پیسے ہیں، تو اپنے والدین کے نام سے یا دادا دادی جو انتقال کر گئے ہیں ان کے ایصال ثواب کی نیت سے بھی دی جائے۔ حدیث نمبر 1525 باب ما یستحب من الاضاحی، اور بالکل درست ہے۔ اس میں ایک فقیہ کا مسلک بتا رہا، ان کا منفرد مسلک ہے، ورنہ جمہور اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ، خیر خیرات، نیکی کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دوسرے کی طرف سے ہم ادا نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ زکوٰۃ ہے، دے سکتے ہیں آپ، اور ایسے ہی حج ہے، حج بدل کے طور پر کر سکتے ہیں۔ دوسرے خیر خیرات کے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ اور البتہ نماز اور روزے کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فدیہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما دے اور حساب کتاب نہ کرے۔ تو بہرحال مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دینا جائز ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے، اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے باوجود اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ وہ اور زائد قربانیاں دے سکتا ہے ایکسٹرا، تو اس کو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 1525 باب ما یستحب من الاضاحی، کس جانور کی قربانی مستحب ہے۔ حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن ابی سعید الخدری قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبش اقرن فحیل یأکل فی سواد ویمشی فی سواد وینظر فی سواد۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث حفص بن غیاث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے موٹے تازے نر دمبے کی قربانی دی، وہ سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں چلتا اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ہم اسے صرف حفص بن غیاث کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ یعنی قربانی کے لیے جانور موٹا تازہ فربا ہونا چاہیے، اچھا صحت مند ہونا چاہیے، اور سینگے بھی سلامت رہنا چاہیے، سینگے بھی سلامت رہنا چاہیے، کوئی عیب نہیں رہنا جانور میں۔ اللہ کی راہ میں جب قربانی دی جا رہی ہے تو بے عیب جانور قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ آگے بیان کریں گے کہ کون سے جانور قربانی میں ناکافی ہیں، ان کی قربانی درست نہیں ہے، وہ بھی بتائیں گے۔ اچھا، نر جانور یعنی مرد جانور سمجھے؟ ہاں، مرد جانور مستحب ہے، بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1536 باب ما لا يجوز من الاضاحی، کن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا جریر بن محمد بن اسحاق عن یزید بن ابی حبیب عن سلیمان بن عبد الرحمن عن یزید بن فیروز عن البراء بن عازب رفعه قال لا يضحي بالعرجاء بين ضلعها ولا بالعوراء بين عورها وبالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقى۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لنگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو، عیاں ہو، نہ ایسے کانے جانور کی جس کا کانا پن بالکل عیاں ہو اور ظاہر ہو، اور نہ اس بیمار جانور کی قربانی کی جائے جس کی بیماری واضح ہو، علانیہ ظاہر ہو، اور نہ ایسے دبلے پتلے کی جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ یعنی لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کانا ہے جانور اس کی قربانی جائز، یعنی ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہے، کنڈا ہے جی، اور ایسے ہی بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ایسا دبلا پتلا ہے کہ خالی ہڈیاں دکھ رہے ہیں، گوشت ہی نہیں دکھ رہا جانور کے اندر، تو ایسے جانور کی قربانی بھی دینا جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1537 حدثنا، بالکل دینا ہی نہیں چاہیے ایسے جانور، یہ تو ہوتی ہی نہیں ایسے جانور کی قربانی۔ حدیث نمبر 1537 حدثنا حناد حدثنا ابن ابي زائدة حدثنا شعبة سليمان بن عبد الرحمن بن عبيد بن فيروز عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم۔
حناد نے بواسطہ ابن ابی زائدہ، شعبہ، سلیمان بن عبد الرحمن، عبید بن فیروز اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف بواسطہ عبید بن فیروز حضرت برا بن عازب کی روایت سے جانتے ہیں۔ علماء کا اس حدیث پر عمل ہے کہ جن جانوروں کی قربانی دی جا رہی ہے وہ لنگڑے نہیں ہونا، لولے نہیں ہونا، اپاہج نہیں ہونا، بیمار نہیں ہونا اور بالکل دبلے پتلے، لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1538، باب ما یکرہ من الاضاحی، کن جانوروں کی قربانی مکروہ ہے۔ یہ تو اب ان جانوروں کا بیان تھا جن کی قربانی بالکل نہیں دی جا سکتی، اگر کوئی دے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر کن جانوروں کی قربانی مکروہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 1538، حدثنا الحسن بن علی الحلوانی حدثنا یزید بن ہارون حدثنا شریک بن عبداللہ عن ابی اسحاق عن شریح بن النعمان عن علی قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن وان لا نضحی بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان غور سے دیکھ لیا کریں، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کے کان آگے یا پیچھے سے کٹے ہوئے ہوں یا پھٹے ہوئے ہوں یا ان میں سوراخ ہو، یعنی ایسے جانوروں کی قربانی بھی مکروہ ہے۔ کان اور آنکھ وغیرہ قربانی کا جانور خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے تاکہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور ایسے جانوروں کی قربانی بھی نہیں کرنا چاہیے جن کے کان آگے یا پیچھے سے کٹے ہوئے ہوں یا پھٹے ہوں یا سوراخ والے ہوں۔ حدیث نمبر 1539، حدثنا الحسن بن علی حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن شریح بن النعمان عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وزاد قال المقابلۃ ما قطع طرف اذنها والمدابرۃ ما قطع من جانب الاذن والشرقاء والمشقوقۃ والخرقاء والمثقوبۃ هذا حدیث حسن صحیح وشریح بن النعمان الصائدی کوفی وشریح بن الحارث الکندی الکوفی القاضی کنا ابا امیۃ وشریح بن ہانئ کوفی وہانئ له صحبۃ وكلهم من اصحاب علی فی عصر واحد۔ حسن بن علی نے بواسطہ عبید اللہ بن موسیٰ، اسرائیل، ابو اسحاق، شریح بن نعمان اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل حدیث روایت کی، لیکن اس میں اضافہ یہ ہے، آپ نے فرمایا مقابلہ وہ ہے جس کا کان کنارے سے کٹا ہوا ہو، مدابرہ وہ ہے جس کے کان کو پچھلی طرف سے کاٹ دیا گیا ہو، شرقہ وہ ہے جس کا کان پھٹا ہوا ہو، اور خرقہ وہ ہے جس کے کان میں سوراخ ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شریح بن نعمان سعیدی کوفی ہیں اور شریح بن حارث کندی کوفی ہیں اور قاضی ہیں۔ ابو امیہ ان کی کنیت ہے۔ شریح بن ہانی کوفی ہیں اور ہانی کو صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ یہ تمام ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے جانوروں کی قربانی کرنا مکروہ ہے جن کے کان آگے سے یا پیچھے سے کٹے ہوئے ہوں، یا کان میں سوراخ ہو، یا کان کٹا ہوا ہو، کان پھٹا ہوا ہو یا سوراخ ہو، یہ سب مکروہ ہیں۔ یعنی جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جب بندہ قربانی مکروہ ہے، یعنی قربانی ہو جاتی لیکن مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ جہاں تک ہو سکے قربانی کا جانور صحیح و سالم ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1540، باب فی الجذع من الضأن فی الاضاحی، 6 مہینے کی بھیڑ کی قربانی۔ قربانی کا جانور بکرا بکری اگر ہو تو 1 سال کا ہونا ہے، اور اگر گائے ہو تو 2 سال کی ہونا چاہیے، اور اونٹ ہو تو 5 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن بکرا اگر 6 مہینے کا ہو، لیکن اگر اس کو 1 سال کے بکروں میں چھوڑ دیا جائے، وہ فربا ہو، موٹا تازہ ہو اور 1 سال کا دکھائی دیتا ہو، اگرچہ کہ 1 سال کا نہ ہو، تب اس کی قربانی جائز ہے۔ حدثنا یوسف بن عیسیٰ حدثنا وکیع حدثنا عثمان بن واقد عن کدام بن عبد الرحمن نبی عیاش قال جلبت غنما جزعانا الى المدینة فکسرت علی فلقیت ابا هریرة فسألته فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نعما او نعمت الاضحیة والجزع من الضأن قال فانتهبه الناس وفي الباب عن ابن عباس وام بلال بنت هلال عن ابيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابی هریرة حدیث غریب وقد روی هذا عن ابی هریرة مرفوعا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم ان الجزع من الضأن يجزئ في الاضحیة۔ حضرت ابو کباش فرماتے ہیں میں 6 ماہی بھیڑیں یعنی 6 مہینے کی کے دمبے بغرض تجارت مدینہ طیبہ لایا، یعنی تجارت کے لیے یا قربانی کے موسم میں، جیسے عام طور پر بکرے وغیرہ لے کر دیہات سے، گاؤں سے، اضلاع سے
بکرے بیچنے والے پہنچتے ہیں۔ ایسے ہی یہ صحابی 6 مہینے کے بکرے تجارت کی غرض سے مدینہ طیبہ لائے، وہ قذات بازاری کا شکار ہو گئے، یعنی وہاں پر وہ فروخت نہیں ہوئے، وہ بکرے وہ بکے نہیں۔ پھر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیا اور ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا 6 مہینے کی بھیڑ مینڈھا جو اتنا موٹا تازہ ہو کہ 1 سال کا نظر آتا ہو، اس کی بھی قربانی اچھی ہے، دینا جائز ہے۔ ابو قباش کہتے ہیں یہ سن کر لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ اس باب میں حضرت ابن عباس میں بلال بنت ہلال، بلال جابر، عقبہ بن عامر اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ غریب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ صحابہ کرام اور دیگر اہل علم حضرات کا اس حدیث شریف پر عمل ہے کہ 6 مہینے کے مینڈھی کی قربانی بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ 1 سال کا نظر آتا ہو، یعنی 1 سال والے بکروں کے اندر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کے برابر نظر آتا ہو، موٹا تازہ ہو، فربا ہو، تو ایسے دمبے کی اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ حدیث نمبر 1541 حدثنا قتيبة حدثنا ليث يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها في اصحابه ضحايا فبقي عتود او جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت قال وكيع الجذع يكون ابن 7 و 6 اشهر هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عقبة بن عامر انه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا فبقي جذعة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها انت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں دیں، عطا فرمائیں تاکہ صحابہ کے درمیان قربانی کے لیے تقسیم کر دیں۔ تقسیم کے بعد ایک 6 یا 7 مہینے کا بچہ رہے گا بکری کا۔ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم خود اس کی قربانی کر دو۔ وکیع فرماتے ہیں جزا کہتے ہیں 6 یا 7 مہینے کے بکری کے بچے کو، یعنی جزا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں جو 6 یا 7 مہینے کا ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور سند کے علاوہ بھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور تقسیم کیے تو ایک جزا یعنی 6 یا 7 مہینے کا بچہ باقی رہ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تم خود اس کی قربانی کر دو، یعنی 6 مہینے کا بکرا، مینڈھا، بکری جو بھی ہے بہرحال 6 مہینے کا ہے لیکن 1 سال کا نظر آتا ہے، 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے، موٹا تازہ ہو، فربا ہو تو اس کی قربانی دینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 1542 حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون وابو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير عن بعجة بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحديث۔ ہم سے یہ حدیث محمد بن بشار نے یزید بن ہارون اور ابو داؤد سے بیان کیے، دونوں فرماتے ہیں ہم سے ہشام بن دستوائی نے بواسطہ یحییٰ بن کثیر، بعجہ بن عبداللہ بن بدر اور عقبہ بن عامر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 1543 باب فی الاشتراک فی الاضحیۃ، قربانی میں شریک ہونا، پارٹنرشپ کا بیان۔ جیسے گائے کی قربانی ہے، بھینس کی قربانی ہے، کھلگے کی ہے، بیل کی ہے یا اونٹ کی ہے یا اونٹنی کی ہے تو 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے، البتہ بکرے میں صرف ایک کی طرف سے قربانی ہوگی۔ حدثنا ابو عمار والحسین بن حریث حدثنا الفضل بن موسیٰ بن عباس قال كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10 وفي الباب عن ابي الاشد الاسلمي عن ابيه عن جده وابي ايوب وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الفضل بن موسیٰ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ عید قربان آ گئی، عید الاضحیٰ آ گئی دوران سفر، چنانچہ ہم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ اس باب میں حضرت ابو الاشد اسلمی بواس سے اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں اور ابو ایوب رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت حسن غریب ہے، ہم اسے صرف فضل بن موسیٰ کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ یہ ابتدا میں تھا 10 آدمی کے شریک ہونے کا جو ذکر ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور ایک آدھ موقع پر ایسا پیش آیا تھا، لیکن بعد کی جو روایتیں ہیں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ چاہے اونٹ ہو، اونٹنی ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، کھلگا ہو، اس قسم کے جو بھی جانور ہیں ان میں صرف 7 افراد شریک ہوتے ہیں، 7 افراد سے زائد شریک نہیں ہو سکتے۔ بعض غیر مقلدین حضرات اس حدیث کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ گائے میں اور اونٹ میں بھی 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سب حدیثیں منسوخ ہیں جس میں 10 افراد کے شریک ہونے کا ذکر ہے۔ جی